नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के खुसूसी प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, जमहूरियत का मातम, आपका वोट चोरी करने वाले ये SIR सॉफ्टवेयर का काला सच क्या है, इसी उन्वान पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले आपको इत्तिला कर दूं कि आप की अमानतें हकदारों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाक़ों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम आवरी का अमल, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हर दिन हम लोग जो है पहुंचाते हैं। आप अहबाब इसमें हिस्सा लें जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। कई बस्तियों में काम जारी है, सारी तफसीलात आपके सामने वक्तन फ़वक्तन पेश किए जाते रहेंगे। इसे व्हाट्सएप की तफसीलात हैं, वहाँ ज़रूर जाएँ, व्हाट्सएप करें, तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन, आप अगले इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाएंगे, लाइन में खड़े होकर फ़ख्र से अपना वोटर ID कार्ड दिखाएंगे, लेकिन वहाँ मौजूद अफसर कहेगा, सॉरी बॉस, आपका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। आप हैरान होकर कहेंगे, ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो पिछले साल ही वोट डाला था। इस पर अफसर कहेगा, हमें कुछ नहीं मालूम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने आपका नाम डिलीट कर दिया है। ये महज एक ख्याल या वहम नहीं है। आज हिंदुस्तान की 9 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तकरीबन 6.56 करोड़ लोगों के साथ यही हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6.56 करोड़ मतलब 6 करोड़ 56 लाख, यानी पूरे कर्नाटक की आबादी के बराबर वोटर्स को इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी हुकूमत ने मिलकर एक झटके में मिटा दिया है। क्या महज ये एक टेक्निकी खराबी है या जमहूरियत को कत्ल करने वाला एक मुनज़्ज़म मातमी नकारा? आइए इस स्पेशल प्रोग्राम में हम इस काले सच को आदाद व शुमार के साथ अपनी नौजवान नस्ल के सामने खोल कर रखते हैं। आखिर ये SIR क्या है और इस सॉफ्टवेयर की करामात क्या है? सबसे पहले इस SIR का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी खुसूसी नजर सानी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट में मौजूद मुर्दा और हिजरत कर जाने वाले लोगों के नाम निकालकर लिस्ट को यानी फहरिस्त को साफ करने के नेक मकसद से यह अमल शुरू किया गया। लेकिन असल खेल तो यहां से शुरू होता है। इलेक्शन कमीशन ने अचानक एक एल्गोरिथमिक मैपिंग सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाया है। इस सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं क्या है? आपके आज के डेटा को लेकर उसे 2002 की पुरानी वोटर लिस्टों के साथ मिलाना। नाज़रीन, जरा सोचिए, साल 2002 में हमारे मुल्क में डेटा एंट्री कैसी थी? कितने लोगों के नामों की स्पेलिंग गलत थे, बाप का नाम और उम्र सब कुछ गलत दर्ज किया गया था। उस पुराने और गलत डेटा की बुनियाद पर आज आपके वोटिंग के हक का फैसला करना कितनी बड़ी हिमाकत है। ये सॉफ्टवेयर वोटर्स को कैसे बाहर निकाल रहा है? मंतिकी तजादात, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जिसको कहा जाता है, डिस्क्रिपेंसीज, इसके नाम पर यह सॉफ्टवेयर कितना जालिम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद इसे टेरेंट कंप्यूटर यानी कि जालिम कंप्यूटर बना करार दिया है। इस सॉफ्टवेयर की उसूल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके नाम की स्पेलिंग में मामूली फर्क है, ये का, ई का, सी का, डी का, या आपके मकामी कन्नड़ा जबान के तहत कुछ इधर उधर हो गए हों, हिंदी ज़बान में कुछ इधर उधर हो गए हों। मिसलन अगर समझने के लिए साल 2002 में आपके नाम के साथ रॉय लगाता, यानी ROY, और अब R ये Y बन गया, यानी सिर्फ वो और ये का फ़र्क हो गया,
تو سافٹ ویئر آپ کو مشکوک ووٹر قرار دے دے گا، صرف ایک اسپیلنگ کے مسٹیک کی وجہ سے۔ اگر باپ اور بیٹے کی عمر میں فرق 15 سال سے کم ہو یا 50 سال سے زیادہ ہو تو آپ کا ووٹ منسوخ کرنے کا نوٹس آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے 6 سے زیادہ بچے ہوں تو سافٹ ویئر اسے قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں خاص کر دیہاتوں میں عمر کا یہ فرق، اسپیلنگ کی غلطیاں اور مشترکہ خاندانوں میں ایک ہی نام سے کئی لوگوں کا جڑا ہونا عام سی بات ہے، لیکن اس سافٹ ویئر کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک کوڈ ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ صرف مغربی بنگال میں 1.36 کروڑ لوگوں کو اس منطقی تضاد کے نام پر مشکوک قرار دے کر نوٹس تھما دیا گیا ہے، جس کے چلتے مغربی بنگال کے ممتا بنرجی کو از بخود وکالت کا پیشہ دوبارہ اختیار کرتے ہوئے کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ جانا پڑا۔ حتیٰ کہ آج کی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ووٹ کمیشن اور ممتا بنرجی کی حکومت کے درمیان میں پائے جانے والے اس تضادات، دوریاں اور مختلف قسم کے پھیلائے جانے والے افواہوں کے درمیان سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اب یہ جتنا بھی وہاں پر ہوگا اس پر ریٹائرڈ جج کو منعقد کیا جائے گا۔ SIR کا جو بھی ہوگا انہی ججوں کے ماتحت میں یا ان کی نگرانی میں ایک سارا کا سارا کام ہوگا، اور خصوصی فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے۔ ناظرین، میں ہمارے آئین کی دفعہ کے مطابق ہر بالغ شہری کو ووٹ کا حق وہ دفعہ دیتی ہے اور آئین دیتی ہے، اور 1960 کے قانون 21A کے مطابق کسی بھی ووٹر کا نام نکالنے سے پہلے اسے نوٹس دینا اور اسے اپنی بات رکھنے کا موقع دینا لازمی ہے۔ لیکن یہ SIR کے عمل میں کیا ہو رہا ہے؟ انتظامیہ میکینکی طور پر اچانک نام حذف کر رہی ہے۔ بہار میں 65 لاکھ لوگوں کے نام نکالے گئے تو اس کی وجہ بھی پبلک ڈومین میں نہیں رکھی گئی۔ سپریم کورٹ میں خود الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر ناقص ہے، اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کے اندر نقص پایا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات دیکھیے دوستو، کورٹ میں یہ تسلیم کرنے کے محض 8 دن بعد اسی کمیشن نے وہی ناقص سافٹ ویئر دوبارہ 12 ریاستوں میں نافذ کر دیا۔ کوئی تحریری گائیڈ لائنز نہیں، کوئی مینول نہیں۔ مغربی بنگال میں افسروں کو واٹس ایپ کے ذریعے غیر سرکاری احکامات دیے گئے کہ ووٹرز کو غیر حاضر مارک کر دیا جائے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ جب کوئی ناقص ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرب غریبوں، دلتوں، اقلیتوں اور خواتین پر پڑتی ہے۔ اس SIR سے باہر ہونے والوں میں سب سے زیادہ اسی طبقے کے لوگ ہیں۔ دیہی علاقوں کے مزدور دن میں کام پر جاتے ہیں، جب افسر گھر آتے ہیں تو وہ نہیں ملتے اور فوراً انہیں غیر حاضر یا مردہ کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑا سچ فارم 7 کا غلط استعمال ہے۔ مخالف پارٹیوں کا الزام ہے کہ حکمران جماعت کے کارکنان اور اس فارم کا استعمال کر کے ان لوگوں کے نام کٹوا رہے ہیں جو انہیں ووٹ نہیں دیتے۔ مثلا مسلمان اور دلت، اعداد و شمار دیکھیے۔ بھوانی پور کے ایک بوتھ میں جن لوگوں کو سافٹ ویئر نے باہر نکالا ان میں سے 72.2% صرف مسلمان تھے۔ کیا یہ پچھلے دروازے سے لائے جانے والا NRC نہیں ہے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب دور کہیں ہو رہا ہے تو ہوشیار ہو جائیے۔ کرناٹک میں اپریل 2026 سے عمل باقاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ ریاست کے 5.5 کروڑ ووٹر میں سے 3.8 کروڑ کا ڈیٹا تو پہلی ہی اس پرانی لسٹ سے میچ کیا جا چکا ہے۔ کیا آپ کو بنگلور کا چلمے گھوٹالہ یاد ہے، جہاں ایک NGO نے غیر قانونی طور پر ڈیٹا چوری کر کے ہزاروں اقلیتوں کے نام مٹا دیے تھے؟ اب وہی دھوکہ وہی سافٹ ویئر کے نام پر حکومت خود کرنے جا رہی ہے۔ بنگلور میں مائی ووٹ مائی رائٹ نامی تنظیم اسے انتخابی نسل کشی، الیکٹورل جینوسائیڈ قرار دے کر احتجاج کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے آئینی حقوق چھیننے کے لیے نہیں۔ آج آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ فوراً الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں یا ووٹر ہیلپ لائن
ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا نام چیک کریں. اگر نام غائب ہے تو BLO سے رابطہ کریں. اس ویڈیو کو ہر کسی تک پہنچائیں. نوجوانوں کو سوال کرنا ہوگا. اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو اس ڈیجیٹل سافٹ ویئر کا پبلک آڈٹ ہونا ضروری ہے. آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے, اسے کسی ناقص سافٹ ویئر کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں. جی ہاں ناظرین گرامی, یہ حقائق ہے جو اس وقت کرناٹک اور دیگر ریاستوں میں بالخصوص ہمارے ساؤتھ کی ریاستوں میں آنے والا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا نام ہمارے ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے, ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.